ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ زندگی کے ہر پہلو جینا اپنا حق سمجھتی تھی۔ مجھے اداس اور دکھی لوگوں کو دیکھ کر کوفت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو جیسے جینے کا سلیقہ بالکل بھی آتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بہت غربت تھی۔ ہم لوگ صحن میں ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھا کر سوتے تھے۔ ہمارے گھر میں صرف 2 کمرے تھے اور ان 2 کمروں کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ کمروں کی دیواروں پر رنگ تو دور کی بات، پلاسٹر نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ صرف اینٹوں سے ہی دیوار کی چنائی کر دی گئی تھی۔ بھری گرمیوں میں ہم لوگ صحن میں لگے چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں پنکھے تک نصیب نہیں تھے۔ میرے ابا مستری تھے اور لوگوں کے گھر تعمیر کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ جو ایک بار ابا سے کام کروا لیتا تو پھر وہ دوبارہ ابا سے ہی کام کروانے پر زور دیتا تھا۔ مگر میرے ابا بہت سیدھے سادے تھے۔ زمانے کے چال چلن اور لوگوں کی سازشوں کو نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے اکثر لوگ ان کے پیسے کھا لیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ تو بہت بولنے کے بعد چند ٹکے ہاتھ میں پکڑا دیا کرتے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم آمدنی میں گزارا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اماں اور ابا کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر گھر کا خرچہ چلا ہی لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اکثر تو خود بھوکے سو جاتے، مگر کبھی بھی ہم بچوں کو بھوکا سونے نہیں دیا تھا۔ ابا کہیں نہ کہیں سے پیٹ بھرنے کا بندوبست کر لیا کرتے تھے، مگر مجھے اس سارے ماحول سے انتہائی کوفت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنی زندگی کو کھل کر جینا چاہتی تھی، اور جیسے جیسے میں شعور کی منزلیں طے کرتی جا رہی تھی، مجھ میں اس بات کی سمجھ آتی جا رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگی انتہائی سسک سسک کر گزار رہے ہیں، جہاں پیٹ بھرنے تک کو روٹی پوری میسر نہیں ہوتی تھی۔ اماں ہم بہن بھائیوں کو آدھی آدھی روٹی اپنے ہاتھ سے توڑ کر بانٹ دیا کرتی تھی، اور اسی روٹی میں ہمیں اپنا پیٹ بھر کر اٹھنا پڑتا تھا۔ اس سے زیادہ روٹی ہم مانگ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ روٹی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ میری بڑھتی عمر تھی، مجھے اب بھوک بھی زیادہ لگنے لگی تھی۔ میں اماں سے اور زیادہ روٹی مانگتی تو وہ مجھے جھاڑ دیا کرتی تھی اور شکر ادا کرنے پر زور دیتی۔ غرض یہ کہ ہوتا بچپن ایسے ہی پریشانی اور مصیبتوں میں گزر گیا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اچھے دن نہیں دیکھے، ہمیشہ ہی دکھ اور پریشانی کے دنوں سے ہمارا سامنا ہوا، اور اب جب کہ مجھے زمانے کی سمجھ آتی جا رہی تھی تو اس غربت کی چکی میں پسنے کو میں اپنی توہین سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اب تک غربت بھری زندگی گزار رہی ہوں تو یہ میرا قصور ہے۔ انہی دنوں ایک سہیلی کے توسط سے میرا ایک لڑکے سے سامنا ہوا۔ اکثر میں گھر کے ماحول سے گھبرا کر اپنی بوریت اور بیزاری دور کرنے کے لیے اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی، تو وہاں وقت اچھا گزر جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک بھری دوپہر میں جب ہمارے گھر میں غضب کی گرمی پڑ رہی تھی اور ہم سب گھر والے گرمی سے بچنے کے لیے ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے لڑ رہے تھے، تو میرا دل اس وقت گھبرانے لگا۔ میں گرمی سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کیسے وقت میں اپنی دوست کے گھر جایا جائے۔ اس کے گھر میں پنکھا لگا ہوا تھا جو اس گرمی میں بہت ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں اس کے گھر چلی گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو سامنے ہی میرے دوست کا بھائی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس لڑکے کو کبھی بھی اپنی دوست کے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس لڑکے پر نظر پڑی تو اس لڑکے نے بھی نظر بھر کر مجھے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں جھینپ کر رہ گئی تھی اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنی دوست کے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے یوں نظر بھر کے دیکھا تھا تو میری دل کی حالت عجیب ہی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ باہر یہ نوجوان لڑکا کون بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکا بھائی کا نیا دوست ہے اور ابھی کچھ دنوں سے ہی اس کا گھر میں آنا جانا ہوا ہے۔ میں یہ سن کر چپ ہو گئی اور کچھ دیر اس کے گھر میں بیٹھ کر گھر کے لیے نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر سے نکل رہی تھی تو وہی لڑکا اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ اس بار میں نے شرما کر نظریں چرا لیں اور جلدی سے اپنی راہ لی۔ آج میرا دل مجھے عجیب ہی راستے پر لے کر چل رہا تھا، ایک ایسا راستہ جس سے میں قطعی طور پر انجان تھی۔ گھر آ کر میں اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے دل و دماغ پر جیسے وہ لڑکا چپک کر رہ گیا تھا۔ اب میں بہانے بہانے سے بار بار اپنی دوست کے گھر جانے لگی تھی، مگر مجھے وہ لڑکا دوبارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
اور اپنی دوست سے پوچھنے کی مجھ میں ذرا بھر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے، مگر دل تھا کہ بار بار اس لڑکے کی جانب مائل ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے دل میں اس لڑکے کا خیال بیٹھ چکا تھا جو کسی بھی صورت نکالے نہیں نکل رہا تھا۔ ایک دن آخرکار میرے دل کی مراد پوری ہو ہی گئی۔ میں اسی آس میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی۔ اس دن بھی شاید مجھے وہ لڑکا دکھائی دے جائے، اور اس دن وہی لڑکا میری دوست کے گھر کے باہر موجود تھا۔ میری اچانک نظر اس پر پڑی تو دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ اس لڑکے نے آج میری جانب مسکراہٹ اچھال دی اور گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی ساتھ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میری دوست بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کی نظروں سے بھی یہ منظر پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ لڑکا پسند آ گیا؟ تو میں نے پہلے گھبرا کر کوئی جواب نہیں دیا، مگر جب اس نے مجھے احساس دلایا کہ یہ سب تو عام سی بات ہے، کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے، تو جب مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ کسی کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو مجھے بھی تھوڑا سکون آیا۔ اور پھر میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے سے بات کرنا چاہو گی؟ تو یہ سب سن کر میرے ہاتھ پاؤں مزید پھول گئے اور میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا، مگر وہ اپنی جگہ پر ضد رہی کہ مجھے ایک بار تو اس لڑکے سے لازمی بات کرنی چاہیے تاکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اس وقت تو جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی دوست کو ٹال کے ابھی نہیں، میں بعد میں بات کروں گی، مگر گھر آ کر بھی سارا وقت یہی بات سوچتی رہی کہ یوں میرا کسی انجان لڑکے سے بات کرنا صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں، مگر میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ اگلے دن میں اپنے گھر پر تھی تو میری دوست نے ایک بچے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ مجھے اپنے گھر بلا رہی ہے۔ میں فوراً اس کے گھر پر گئی تو سامنے وہی لڑکا موجود تھا۔ میں جلدی سے اپنی دوست کے کمرے میں چلی گئی تو میری دوست میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ لڑکا تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے کہنے پر مجھے بلایا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، مگر میری دوست نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بات کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے بھی ہمت کر کے ہاں کر دی اور وہ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر تک تو ہم دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھیں۔ اتنے دن سے میں آپ سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا، مگر آپ تو مجھے دیکھتے ہی چلی جاتی تھی۔ آج مجھے موقع ملا تو میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے کی بھاری اور گھمبیر آواز میں یہ ساری باتیں سن کر میری ہتھیلیاں بھیگ گئیں اور مجھے پنکھے کی ہوا میں بھی پسینے آنے لگے۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ میرے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے روز بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا۔ میں سر جھکائے ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور وہ میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھ رہا تھا، اور بات بھی یہی تھی کہ میں خود اس سے بات کرنے کے لیے پل پل تڑپ رہی تھی۔ اسی وقت ہمارا نمبروں کا تبادلہ ہوا اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی میں بس اس لڑکے کے خیالوں میں گم رہی۔ رات ہوتے ہی اس لڑکے کا میسج ملا، یوں میری اس سے بات موبائل پر شروع ہو گئی۔ اس وقت گھر میں بس ایک ہی ٹوٹا پھوٹا سا فون تھا جو اماں کے اور ہم سب کے زیر استعمال تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ مجھے میسج کرنے میں احتیاط سے کام لے۔ جب مجھے موقع ملے گا میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ یوں اب روز ہی ہماری بات ہونے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے دوبارہ میری دوست کے گھر ملنے بلایا اور میں بلا جھجک اس سے ملنے چلی گئی۔ اس بار وہ اپنے ساتھ میرے لیے تحفہ بھی لے کر آیا تھا اور مجھے اپنے سامنے ہی اس تحفے کو کھولنے کا کہا۔ جب میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں بالکل نیا موبائل رکھا تھا جو دیکھنے میں بہت ہی مہنگا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ میں یہ نہیں لے سکتی، تو اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ یہ بہت پیار سے لے کر آیا ہے۔ میں اس کے تحفے کو انکار کر کے اس کے جذبوں کی توہین کر رہی ہوں۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل پسیج گیا اور میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ اب اگلا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل تھا کہ مجھے موبائل گھر والوں سے چھپا کر رکھنا تھا اور روز اس سے بات بھی کرنی تھی۔ یوں اب میری روز اس لڑکے سے رات گئے تک موبائل پر بات ہوتی رہتی۔ اب اس نے مجھ سے باہر ملنے پر اصرار کیا تھا۔ میں نے کہا میں بھی اپنی دوست کے گھر آ جاؤں گی، مگر اس نے وہاں مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا
اور میں تو اس کی محبت میں پور پور تک اندھی ہو چکی تھی۔ اس سے ملنے بلا جھجک اس کے بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی۔ یوں گھر سے باہر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ہم محبت میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں ایک پارک میں اس لڑکے سے ملنے پہنچی تو وہاں میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور گھر آ کر اماں کو بتا دیا کہ میں پارک میں کسی لڑکے سے مل رہی تھی۔ بس یہی بات سننے کی دیر تھی کہ اماں تو مجھ پر پل پڑی اور مجھ پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ اماں مجھے مارے جا رہی تھیں اور بولتی جا رہی تھیں کہ ہماری عزتوں کو سڑکوں پر روند رہی ہے، بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے۔ اب تو بات سب کے سامنے کھل ہی چکی تھی، تو میں نے بھی اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو اس لڑکے سے ہی کروں گی، ورنہ میں کسی بھی صورت میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر اماں کو اور طیش آ گیا اور وہ مجھے بری طرح مارنے لگیں۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گئیں تو کچھ دیر بیٹھ کر ہانپنے لگیں اور اسی وقت اتفاق سے ابا گھر پر آ گئے۔ انہوں نے جو گھر کی اور میری حالت دیکھی تو اماں سے استفسار کیا۔ اماں نے الف سے یہ تک انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہ سب سن کر میرے ابا نے مجھے روئی کی مانند دھنک کر رکھ دیا اور وہ لوگ مجھ پر جانوروں کی طرح تشدد کر رہے تھے۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ لوگ مجھے مار مار کے تھک گئے تو اماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اب وہ مجھے سارا دن بھوکا پیاسا رکھیں گی اور کھانا نہیں دیں گی تو میری عقل ٹھکانے آئے گی۔ کمرے میں بند ہوتے ہی میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور اس لڑکے کو کال ملائی۔ کافی دیر بعد اس نے فون اٹھایا تو میں اس کی آواز سن کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے بہت پیار سے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے ساری کہانی منوان سنا دی اور اس سے یہ بات بھی کر دی کہ اب وہ جلدی میرے گھر اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کر بھیجے، ورنہ میرے گھر والے میری شادی کہیں بھی کروا دیں گے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور جلد ہی میرے گھر رشتہ لانے کا وعدہ بھی کیا۔ اماں اور ابا نے مجھ سے بات کرنی بالکل ہی بند کر دی اور میرا گھر سے باہر نکلنا بھی بند کروا دیا، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ میرے پاس اس لڑکے کا دیا ہوا موبائل ہے جس سے اس سے رابطے میں رہتی ہوں۔ اماں اور ابا تو اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ اب میرا اس لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور انہوں نے میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی اور آخرکار انہیں ایک رشتہ پسند آ گیا۔ اس آدمی کی عمر 50 برس تھی اور پان کا کھوکا لگاتا تھا۔ میں نے یہ سنا تو مجھ پر قیامت گزر گئی اور میں نے دن رات اس لڑکے کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے، مگر وہ بھی ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر والے کبھی بھی تم سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اگر میرے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہو تو بھاگ چلو، ہم دونوں اپنی دنیا الگ بسا لیں گے۔ میں اس کے ساتھ یوں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں تو اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر اپنی محبت پا لیتی یا ایک بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی کی باقی دن غربت کی چکی میں پیستے ہوئے گزار دیتی۔ میری اماں مجھے دن رات اٹھتے بیٹھتے بد چلن اور آوارہ ہونے کے طعنے دیتی اور ابا تو میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس سارے ماحول سے میں بے انتہا تنگ اور عاجز ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ماں باپ کی عزت پر اپنی 2 دن کی محبت کو فوقیت دی اور جب گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی تھیں تو میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور اس لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ آئی۔ ہم دونوں ہی اپنا گھر چھوڑ چکے تھے۔ وہ لڑکا مجھے میرے شہر سے دوسرے شہر لے کر آ گیا اور یہاں مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں رکھا۔ گھر سے بھاگ آنے کے بعد بھی کچھ دن تک اس نے مجھ سے نکاح نہ کیا۔ میں دن رات اس پر زور دیتی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، مگر وہ میری بات ٹالتا رہتا۔ آخرکار میرے بہت بولنے اور لڑنے جھگڑنے کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کیا۔ ہماری شادی کے بعد کچھ دن تو بہت خوشی اور سکون سے گزر گئے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے زندگی سے جان چھڑا کر کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میری جیت ہو گئی ہے کہ میں اس غربت کی چکی میں پسنے سے بچ چکی ہوں، ورنہ اس بڈھے سے شادی کر کے میری باقی کی زندگی پچھتاتے ہوئے گزر جاتی۔ شادی کے شروع کے دن تھے، وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا، میری ہر خواہش بولنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتا تھا۔ میں بھی اپنی محبت اور چاہت کو پا کر بہت خوش اور مسرور تھی اور یہ خوشی مجھ سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے دکھ اور درد کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ میں تو بالکل ہی بے حس بن چکی تھی۔
میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اس دنیا میں میرے ماں باپ بھی موجود ہیں جن کی عزت کو روند کر میں آگے بڑھی ہوں۔ میں اس قدر سفاک دل اور ظالم ہو جاؤں گی، ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میری ماں جو مجھے پیٹ بھر کے کھلاتی اور خود بھوکی رہتی تھی، آج ان کی ہی عزت کو تار تار کر کے آ گئی تھی، اور اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرے شوہر کے رویے میں میرے لیے تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو گھر دیر سے آنے لگا تھا۔ میں سوال کرتی کہ گھر دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ مجھے بری طرح سے جھڑک دیتا تھا۔ اسے میرا سوال کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ کوئی کام بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں کر سکتا، آئے دن طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کام سے چھٹی کر لیتا، اور یوں وہ لوگ اسے کام سے نکال دیا کرتے تھے۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ فطرتاً آرام طلب ہے۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے اور کھانا خود ہی اس کے سامنے آ جایا کرے۔ مجھ پر آہستہ آہستہ اس کی ساری حقیقت کھلتی جا رہی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اور شادی سے پہلے جو بندہ مجھے اس قدر پیار کرتا تھا، مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس کا چہرہ بالکل ہی بدل گیا ہو۔ اب وہ میری موجودگی سے ہی بیزار تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں پڑا سوتا رہتا تھا۔ اب تو گھر میں جو بچا کچا راشن تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس کا دوست بھی آئے دن آ کر گھر میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور فلیٹ کے کرائے کا تقاضا کرتا۔ میرے شوہر کے پاس تو ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر کے خرچے اور مکان کا کرایہ ادا کرتا۔ ایک دن اس کا دوست ہمارے گھر آ کر بیٹھ چکا تھا اور وہ میرے شوہر سے فلیٹ خالی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یا تو فلیٹ خالی کرے یا پھر اسے ہر مہینہ کرایہ ادا کرے۔ یہ سب دیکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں بھی روز روز اپنے شوہر سے جھگڑ کر تھک چکی تھی۔ اس پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھے لڑ رہے تھے۔ میرے سر میں پریشانی کے مارے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ ابھی مجھے اپنے کمرے میں آئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر میرے کمرے میں آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے دیکھا تو وہاں میرے شوہر کا دوست کھڑا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھا تو خباثت سے مسکرایا، اور اس کی شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ اپنے قدم بڑھاتا میری جانب آ رہا تھا اور خوف اور دہشت سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہمت کر کے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور میرا شوہر کدھر ہے؟ تو وہ پہلے تو مجھے پریشان دیکھ کر ہنسا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا تمہارے شوہر نے میرے ساتھ تمہارا سودا کر دیا ہے اور فلیٹ کے کرائے کے بدلے اس نے تمہیں میرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ سن کر جیسے میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی اور اس سے چیخ کر کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرا شوہر میرے ساتھ ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میری یہ بات سن کر اس کا کہکہا بلند ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی دوست کو تم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ کس کماش کا آدمی ہے۔ شکر کرو تم اب تک اپنے گھر میں ہو، ورنہ وہ جس طرح کا آدمی ہے تم اب تک کوٹھے پر بیٹھی ہوتی۔ یہ ساری باتیں جیسے میرے جسم سے جان نکالتی ہی جا رہی تھیں، اور اس رات میں بہت چیخی چلائی، مگر باہر بیٹھے میرے شوہر پر ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ اپنی ہی بیوی کی عزت اس نے ایک غیر مرد کے ہاتھوں نیلام کروا دی۔ میں نے اس آدمی کو بہت دہائیاں دیں اور خدا کے واسطے دیے، اس کے قہر سے ڈرایا، مگر وہ تو اپنے کان بند کیے میری عزت تار تار کر گیا اور مجھے یوں ہی روتا سسکتا چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ میں بالکل لٹی پٹی کمرے کے فرش پر بیٹھی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہاں تو کوئی شرمندگی کے آثار ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ اس کے چہرے کا یہ اطمینان میری روح تک کو گھائل کر گیا تھا۔ میں پوری رات زمین پر بیٹھی روتی رہی اور وہ بے خبر سوتا رہا۔ اس کے اس طرح بے خبر سونے سے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کسی شخص کی بیوی کی عزت تار تار ہو گئی اور وہ یوں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہو۔ مجھے اس رات شدت سے اپنے ماں باپ اور گھر کی یاد آئی، جن کی عزتیں آدھی رات کو روند کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی، اور ایک بار بھی ان کے دکھ اور درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج میری عزت مٹی میں ملی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عزت لٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ میرا شوہر اس قدر بے غیرت اور بے ضمیر نکلے گا، اس بات کا مجھے اندازہ کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ اس قدر کس مبصری میں بھی اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہی تھی، اور اس نے چند ٹکوں کے لیے مجھے کسی دوسرے آدمی کے حوالے کر دیا تھا۔
اس بات پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے بس رونے سے کام تھا، یہاں تک کہ رو رو کر میرا گلا بیٹھ چکا تھا۔ کبھی میں چیخیں مار کر روتی تو کبھی خود ہی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ لیتی، مگر اس بے غیرت اور بے ضمیر مرد پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور ہر چیز سے بیگانہ بے بس سو رہا تھا۔ مجھے تو اس کا یہ اطمینان ہی کھائے جا رہا تھا کہ کوئی اتنا مطمئن بھی ہو سکتا ہے۔ آج حقیقی معنوں میں اندازہ ہوا تھا عزت لٹ جانا کسے کہتے ہیں۔ اب آئے روز یہ معمول ہو گیا تھا اس کا، وہ ہر روز گھر آنے لگا۔ میں ہاتھ لاکھ جوڑتی اپنے شوہر کے سامنے، مگر وہ گونگا بہرا بن چکا تھا۔ وہ اطمینان سے مجھے اپنے دوست کے حوالے کر کے دوسرے کمرے میں سو جاتا، اور میری راتیں اسی طرح سسک سسک کر گزرنے لگی تھیں۔ اب اس بات کو کچھ دن گزرے تھے کہ اس نے اور آدمیوں کو گھر لانا شروع کر دیا، اور وہ ان کے سامنے مجھے پیش کر دیتا۔ پھر وہ آدمی جیسے چاہتے میرے ساتھ سلوک کرتے، اور جاتے ہوئے میرے شوہر کے ہاتھ پر کئی ہزار روپے رکھ جاتے تھے۔ میری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، اور میں اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی تو وہ مجھے مار مار کر ادمرا کر دیتا۔ اسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھے پیسے کمانے کی مشین سمجھ لیا تھا۔ وہ روز ہی میرا جسم بیچنے لگا تھا۔ جانے کیوں وہ خریدار پکڑ کر لاتا اور ان سے منہ مانگے پیسے لے کر مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتا۔ پھر بھلے میں چیختی رہوں یا چلاتی رہوں، اس پر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی، اچھی زندگی کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی، مگر اب تو اپنی عزت بھی کھو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے گھر میں تالے میں بند کر کے گھر سے باہر جاتا تھا کہ کہیں میں اس کی غیر موجودگی میں اس گھر سے بھاگ نہ جاؤں، اور سچ بھی یہی تھا۔ میں اب اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے کوئی بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ میرا شوہر اس معاملے میں بہت ہوشیار تھا۔ اگر وہ سوتا بھی تھا تو تالے کی چابی اپنے سرہانے رکھ کر سوتا تھا، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ میرے دن اور رات اسی طرح سسک سسک کر گزر رہے تھے، اور میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے کے فیصلے پر بری طرح سے پچھتا رہی تھی، اور سوچتی تھی کہ اگر اماں ابا اس بڈھے سے ہی میری شادی کر دیتے تو آج میں اپنے گھر میں عزت سے تو ہوتی، سوکھی ہی سہی مگر عزت کی روٹی تو نصیب ہوتی۔ جب میرے بکے ہوئے جسم کے پیسوں سے میرا شوہر کھانا لاتا تو نوالے میرے حلق سے اترنے عذاب ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر نوالا اٹک اٹک کر اتر رہا ہو۔ اس کھانے کا ہر لقمہ سانس کی نالیوں میں جا کر سانس روکنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بس چند دن میں ہی مر جاؤں گی۔ میری طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت سر میں درد رہتا اور طبیعت بھاری محسوس ہوتی۔ ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ جانے سے کیسے مجھ پر اس وقت ترس آ گیا، اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اپنی دانست میں مجھے یہ خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو میرے برابر میں بیٹھا تھا، مگر مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آتے ساتھ ہی میرے شوہر نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس بچے کو ختم کر دوں، مگر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ہی بچے کی جان کی دشمن بن جاؤں۔ جبھی میں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی، میں یہ بچہ ہرگز بھی ختم نہیں کرواؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے بری طرح مارا پیٹا، دھکے دیے، مگر اللہ جسے زندگی دے وہ اس دنیا میں آ کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح 9 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے، اور 9 مہینوں کے بعد میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب بھی میں اگر اس آدمی کے ساتھ رہی تو وہ میری بیٹی کو بھی لوگوں کے عیش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے ہسپتال میں ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ابھی اسی وقت ہسپتال سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا شوہر ہر وقت میرے سرہانے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر دوبارہ پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ اسی لیے میں اگلے ہی دن اپنی بچی کو لے کر ہسپتال سے نکل آئی۔ میری بیٹی بالکل میرے شوہر پر گئی تھی۔ میں جو پریشان ہو رہی تھی کہ اس بچی کا باپ کون ہے، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر مجھے سکون مل گیا تھا کہ میری اولاد ناجائز نہیں ہے، اور ریلوے اسٹیشن کی جانب چلی گئی، اور وہاں پہنچ کر جو بھی ٹرین وہاں کھڑی تھی اس میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری منزل مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میں تو بس اس آدمی سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، جس کے گھر رہتے ہوئے میری عزت بری طرح سے نیلام ہو گئی تھی۔
جس نے اس بات کا بھی پاس نہیں کیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، بلکہ ہر رات مجھے وہ مختلف مردوں کے سامنے پیش کر دیتا، اور اگر میں یہ سب کرنے سے انکار کرتی تو جانوروں کی طرح پیٹا کرتا۔ اس نے شاید مجھے انسان سمجھنا ہی بند کر دیا تھا، اسی لیے اب اس کے ساتھ رہنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو کب سے اس موقع کے انتظار میں تھی کہ مجھے کسی بھی طرح اس کے پاس سے بھاگ جانے کا موقع ملے اور میں فرار ہو جاؤں، اور یہ موقع بھی مجھے کب ملا؟ میری بچی کی پیدائش پر۔ مجھ میں بہت کمزوری تھی، مگر میں پھر بھی ہمت کر کے اپنی نوازیدہ بیٹی کو کندھے سے لگائے ہمت کیے بیٹھی تھی۔ ایسی صورتوں میں عورتیں تو مہینہ بھر آرام کرتی ہیں، مگر میں اپنی بچی کا مستقبل بچانے کی خاطر بھاگ رہی تھی۔ میں بس قسمت کی ستم ظریفی پر حیران تھی کہ کیسے قسمت ہم سے بدلہ لیتی ہے۔ میں وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی آئی جہاں میرا شوہر مجھے تلاش نہ کر سکے، اور یہاں آ کر میں نے ایک بنگلے میں کام کرنے کی نوکری کر لی اور انہیں بتایا کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر ایک حادثے میں مر چکا ہے۔ ان لوگوں نے بھی میری بات کا اعتبار کیا اور مجھے اپنے گھر کے پچھلی طرف بنے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اب میں اپنی بچی کے ساتھ وہاں سکون سے رہنے لگی اور اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگی۔ میری زندگی میں شاید گھر سے بھاگنا لکھا جا چکا تھا۔ پہلے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے بھاگی اور اب اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگی تھی۔ میری بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا بڑھتا قد کاٹ اور کھلتا رنگ و روپ دیکھ کر میرا دل ہولتا رہتا تھا۔ میرا دل ہمہ وقت اس بات سے ڈرتا رہتا کہ قسمت ایک بار پھر مکافات عمل کا پہیہ نہ گھما دے۔ میں اپنی بیٹی کو سارے زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس زمانے کی دھوپ بھی لگے۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے گھر سے بھاگ کر آنے کے بعد میرے ماں باپ گھر میں کس طرح رہ رہے ہوں گے، وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، یا پھر مر چکے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میرے دل کو ہر لمحہ پریشان رکھتی تھی۔ اب میری بیٹی جوان ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی تربیت بہترین خطوط پہ کی تھی۔ اس کی پرورش اور تربیت میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی۔ اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور اب میں اس کے لیے اچھے رشتے دیکھ رہی تھی۔ جن لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، میں نے ان لوگوں سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ میری بچی کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں، اور انہوں نے مجھے اپنی طرف سے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ میری بیٹی کے لیے بہترین رشتہ تلاش کریں گی۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور سالوں پہلے کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا جب میں اپنے گھر کی دہلیز چھوڑ کر گھر سے فرار ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی 50 سال کا ہے، مگر بہت امیر ہے۔ میری بیٹی نے میری جیسی غربت نہیں دیکھی تھی، مگر اس کو پھر بھی امیر آدمی سے شادی کرنی تھی۔ اس کی اس بات نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی تھی کہ میری بیٹی ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہے، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ میری ماں کو بھی میرے بارے میں یہی غلط فہمی ہوگی کہ ان کی بیٹی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو صاف صاف منع کر دیا کہ کسی بھی صورت میں اسے شادی کی اجازت نہیں دوں گی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس کی شادی بہت اچھے گھر میں کروں گی، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی پسند کی شادی کے لیے میں کسی بھی صورت نہیں مان رہی تو اس نے کورٹ میرج کر لی۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میری بیٹی میرے گھر کے دروازے پر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا 25 سال پہلے کا ماضی لہرا گیا، وہ ماضی جس کی جھلک تک میں نے اپنی بیٹی کے اوپر نہیں پڑنے دی تھی۔ آج وہی ماضی میرے سامنے کھڑا تھا۔ وقت کی چھاپ نے بہت کچھ بدلا تھا۔ میرے سامنے میرے شوہر کا وہی دوست کھڑا تھا جس نے سب سے پہلے میری عزت روندی تھی، میری عزت کو تار تار کیا تھا۔ آج وہی شخص میری بیٹی کا شوہر بن کے کھڑا تھا۔ اس شخص نے جب مجھے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان گیا، اور اس کی آنکھوں میں بھی ماضی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھوتی اس آدمی کی جانب بڑھی اور اسے جا کر پکڑ کر گھسیٹ کر اپنے سامنے کر دیا اور اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میری بیٹی یہ سب دیکھ کر بوکھلا گئی
اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر میں نے اسے بھی دھکا دے دیا اور اس آدمی کو مارنے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو خود مر جاؤں یا اس آدمی کو مار ڈالوں۔ جب میں ذرا سانس لینے کو رکی تو میں نے چیخ چیخ کر اپنی بیٹی کے سامنے اپنا پورا ماضی کھول کر رکھ دیا اور اپنا سر دیوار پر مار مار کے رونے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ رو رہی تھی۔ میرے ساتھ قسمت اتنا بڑا کھیل کھیلے گی میں نہیں جانتی تھی۔ اب میری بیٹی اس آدمی کے ساتھ جانے سے انکاری تھی، اور وہ آدمی اس وقت تو میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، مگر کچھ دن بعد دوبارہ آ گیا۔ میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ میں اس کو معاف تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ مگر میری بیٹی اس آدمی کے ساتھ نہیں گئی اور اس سے طلاق لے لی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ کر دی، مگر اب میری بیٹی مجھ سے نہیں ملتی ہے۔ میری قسمت میں شاید یہی سزا لکھی جا چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔